اسلام کی تاریخ ایک ایسی عظیم جنگوں سے بھری پڑی ہے جہاں میدان میں تلواریں ٹکرائی، جہاں خون بہے ہیں، جہاں ایمان کی طاقت نے دشمنوں کے غرور کو مٹی میں ملایا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسی بھی جنگ تھی جو کسی میدان میں نہیں لڑی گئی، جس میں دشمن کا چہرہ سامنے نہیں تھا بلکہ اندھیروں میں چھپا ہوا تھا؟ ایک ایسی جنگ جہاں ہتھیار لوہے کے نہیں بلکہ سیاہ علم کے تھے، شیطانی طاقتوں کے تھے اور کالے جادو کے تھے۔ ایک ایسی تاریخی دنیا جس کا وجود صدیوں سے انسانیت کے ساتھ چلتا آ رہا ہے، جس کے بارے میں قرآن خود گواہی دیتا ہے۔ لیکن کیا ہو اگر میں آپ سے کہوں، تاریخ اسلام میں ایک وقت ایسا بھی آیا جب خود دونوں جہاں کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شیطانی طاقت کا نشانہ بنایا گیا۔ مدینہ المنورہ، ایک طرف جہاں آسمان سے قرآن کی آیتیں نازل ہوا کرتی تھیں، وہیں دوسری طرف مدینہ شریف کے کچھ بند کمروں میں شیطان اپنی سب سے بھیانک سازش رچ رہا تھا۔ دشمن سمجھ چکے تھے کہ میدان جنگ میں مسلمانوں کو ہرانا ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ تلواروں کی جھنکاروں نے انہیں صرف ذلت دی تھی۔ تب انہوں نے طے کیا کہ وہ آسمان والوں سے زمین کے کالے اندھیروں کے ذریعے لڑیں گے۔ انہوں نے شیطان سے ایک ایسا معاہدہ کیا جس سے خود آسمان کے فرشتے بھی بے چین ہو اٹھے۔ آج ہم آپ کو اس خوفناک سفر پر لے جائیں گے۔ یہ بات ہے جروان کے اس اندھیرے کنویں کی اور ان 11 گروہ کی۔ صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہو چکا تھا۔ عرب کے شہروں میں اسلام کی روشنی تیزی سے پھیل رہی تھی۔ ہر روز نئے قبیلے دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔ لیکن جہاں نور بڑھتا ہے وہاں اندھیروں کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ یہودی اور منافقین اس بڑھتی ہوئی طاقت کو دیکھ کر جل رہے تھے۔ انہوں نے تلاش شروع کی کسی ایسے شخص کی جس کا ایمان بکاؤ ہو اور جس کے پاس سیاہ علم کی سب سے بڑی طاقت ہو۔ ان کی تلاش بنو زریق قبیلے کے ایک شخص پر آ کر ختم ہوئی۔ اس کا نام لبید بن عاصم۔ بظاہر یہ ایک معمولی شخص تھا، لیکن اندر سے وہ اس وقت کے عرب کا سب سے خطرناک جادوگر تھا۔ دشمنوں نے سونے کی ڈھیر اس کے قدموں میں بچھا دی۔ ان کا مقصد ایک ہی تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کسی بھی طرح جسمانی اور روحانی تکلیف پہنچانا۔ لبید جانتا تھا کہ اس کام کے لیے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا کوئی حصہ یا ان کے استعمال شدہ کوئی ایسی چیز چاہیے تھی جس پر وہ اپنا جادو چلا سکے۔ سازش کو انجام دینے کے لیے انہوں نے ایک منافق لڑکے کا سہارا لیا۔ چند سکوں کے عوض وہ لالچ میں آ کر اندھا ہو گیا۔ اس لڑکے نے ایک دن چھپکے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کنگھی اور اس میں پھنسے ہوئے چند مبارک بال چرا لیے۔ رات کا تیسرا پہر تھا۔ لبید بن عاصم نے اپنی شیطانیت کی ساری حدیں پار کر دی۔ اس نے ان مبارک بالوں کو ایک دھاگے کے ساتھ لپیٹا۔ اس دھاگے میں اس نے ایک ایک کر کے 11 گرہیں لگائی۔ ہر گرہ پر وہ اپنا کفریہ کلمہ پڑھتا، پورے زور سے پھونک مارتا اور اس گرہ کے بالکل بیچوں بیچ ایک سوئی چبھا دیتا۔ جب 11 گرہیں مکمل ہو گئی تو اس نے اس جادو کی پوٹلی کو نار کھجور کے ایک غلاف کے اندر دفن کر دیا۔ لبید چھپکے سے مدینہ شریف کے باہر ایک بہت پرانے اور ویران کنویں کی طرف گیا۔ اس کنویں کا نام تھا جروان۔ لبید نے اس جادو کی پوٹلی کو پتھر کے سہارے باندھ کر اس کنویں کے اندر پھینک دیا۔ جروان کے کنویں میں چھپی ہوئی اس نحوست نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اچانک بوجھل رہنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر شدت کی تکلیف ہوتی، تیز بخار، سر درد، ایک عجیب سی بیماری کا شکار بن چکے تھے۔ ایک عجیب سی بیماری نے گھیر لیا تھا۔ جسمانی کمزوری اتنی بڑھ گئی تھی کہ صحابہ کرام پریشان ہوئے اور بے چین ہو گئے۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اچانک کیا ہو گیا ہے۔ کئی دن گزر گئے، کئی دن سے کئی ہفتے گزر گئے اور کچھ روایتوں میں آتا ہے کئی مہینے گزر گئے۔ اس پورے عرصے میں خدا کے محبوب
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار بھی شکایت نہیں کی، بلکہ لگاتار اپنے رب سے دعا کرتے رہے، شفا طلب کرتے رہے۔ دشمن زمین پر اپنی جیت کا جشن منا رہے تھے، اور پھر ایک رات آسمانوں کے دروازے کھلے۔ جب دشمن زمین پر اپنی جیت کا جشن منا رہے تھے، تب عرش عظیم سے فرشتے اتر آئے۔ اللہ کی طرف سے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کا وقت آ گیا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے دو مکرم فرشتوں کو بھیجا، حضرت جبریل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام۔ ایک فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرہانے آ کر کھڑا ہو گیا، اور دوسرا فرشتہ آپ کے قدموں کی طرف جا کر کھڑا ہو گیا۔ ان کے درمیان جو گفتگو ہوئی وہ اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت سے آگاہ کرنے کے لیے تھی۔ سرہانے کھڑے فرشتے نے پوچھا، ان کو کیا تکلیف ہوئی ہے؟ قدموں کی طرف کھڑے فرشتے نے جواب دیا، ان پر جادو کیا گیا ہے۔ پہلے نے پوچھا، یہ کالا جادو کس نے کیا ہے؟ دوسرے نے جواب دیا، لبید بن عاصم نے کیا ہے۔ پہلے نے پھر پوچھا، جادو کس چیز میں کیا گیا ہے؟ دوسرے نے بتایا، ایک کنگھی سے جھڑے ہوئے بالوں اور ایک نار کھجور کے غلاف میں۔ پہلے نے پوچھا، اور وہ جادو چھپایا کہاں گیا ہے؟ دوسرے فرشتے نے جواب دیا، جروان نام کے کنویں میں، اس کنویں کی تہ میں ایک بھاری کالے پتھر کے نیچے دبا ہوا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو ان کے چہرے پر ایک سکون بھرا اطمینان تھا۔ حقیقت آئینے کی طرح صاف ہو چکی تھی۔ اللہ نے اپنے نبی کو اندھیروں کی اس سازش سے آگاہ کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اے عائشہ، اللہ نے مجھے وہ راز بتا دیا ہے جس بیماری کا علاج میں مانگ رہا تھا۔ صبح ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور چند دیگر صحابہ کرام کو بلایا اور انہیں سیدھا اس جروان کے کنویں کی طرف روانہ کیا۔ جب صحابہ اس ویران کنویں پر پہنچے تو وہاں کا منظر کسی خوفناک خواب سے کم نہیں تھا۔ جادو کی نحوست کی وجہ سے اس کنویں کا پانی مہندی کی طرح بالکل لال اور گاڑھا ہو چکا تھا۔ اس کے آس پاس اگے ہوئے کھجور کے درخت شیطانوں کے سروں کے جیسے دکھائی لگنے لگے، لیکن صحابہ کے دلوں میں ایمان کا نور تھا۔ انہوں نے بنا کسی ڈر کے اس کنویں میں اتر کر اس کا سارا پانی باہر نکالا۔ جب کنواں خالی ہوا تو اس کی تہہ میں انہیں وہی بھاری پتھر نظر آیا جس کا ذکر فرشتوں نے کیا تھا۔ انہوں نے زور لگا کر اس پتھر کو ہٹایا، اس کے نیچے سے وہ کھجور کا غلاف باہر نکال لیا۔ جب اس غلاف کو کھولا گیا تو اندر سے ساری حقیقت واضح ہو چکی تھی۔ وہی کنگھی اور وہی بال اور وہ دھاگا جس پر 11 گرہیں لگی ہوئی تھی اور ہر گرہ میں ایک سوئی چبھی ہوئی تھی۔ صحابہ وہ سامان لے کر سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اب وقت تھا اس شیطانی طاقت کو ہمیشہ کے لیے پاش کرنے کا، اور یہ طاقت کسی انسانی عمل سے نہیں بلکہ کلمہ الہی کی طاقت سے ٹوٹنے والی تھی۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے قرآن کی آخری 2 عظیم سورہ نازل فرمائی، سورہ الفلق اور سورہ الناس۔ ان دونوں سورتوں کو پناہ مانگنے والی صورتیں کہا جاتا ہے۔ سورہ الفلق 5 آیتیں اور سورہ الناس میں 6 آیتیں ہیں۔ ان دونوں کو ملا کر کل 11 آیتیں بنتی ہیں، اور لبید بن عاصم نے جو شیطانی گرہ لگائی تھی وہ بھی ٹھیک 11 تھی۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ خدا کی طاقت کے آگے ہر شیطانی حساب کتنا کمزور ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ ان آیتوں کی تلاوت کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ الفلق کی پہلی آیت کی تلاوت شروع کی، قل اعوذ برب الفلق۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، جادو کے دھاگے پہلی گرہ خود بخود کھل گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری آیت پڑھی، من شر ما خلق، اور دوسری گرہ کھل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک آیت پڑھتے جا رہے تھے۔ ایک ایک کر کے آسمان سے اترتا ہوا روحانی نور اس شیطانی جادو کو توڑ رہا تھا۔ سورہ الفلق پوری ہوئی
اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ الناس کی تلاوت شروع کی۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری آیت پڑھی من الجنۃ والناس، اس آخری آیت کے پڑھتے ہی دھاگے کی 11ویں اور آخری گرہ بھی خود بخود کھل گئی۔ اسی لمحے دشمنوں کی بنائی ہوئی ساری سازش مٹی میں مل گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے انہیں کسی بہت بھاری زنجیر سے آزاد کر دیا ہو۔ مہینوں کی تکلیف ایک پل میں ایسے غائب ہو گئی جیسے وہ کبھی وہاں تھی ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل صحت مند ہو گئے تھے، اندھیرا چھٹ چکا تھا، قرآن کی روشنی نے شیطانیت کا سینہ چیر دیا تھا، صحابہ کرام کا خون کھول رہا تھا۔ انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا ہم اس شیطان لبید بن عاصم کی گردن اڑا دیں؟ لیکن اس وقت رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو جواب دیا، اس نے تاریخ میں عظیم اخلاق کی ایسی مثال قائم کر دی جس کے بارے میں دشمن سوچ بھی نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے شفا دے دی ہے اور اب میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اپنی ذاتی بدلے کے لیے لوگوں کے درمیان فتنہ پیدا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دشمن کو چھوڑ دیا، لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوئی۔ اس عظیم واقعے کے بعد 3 ایسی باتیں ہوئیں جو آج بھی ہمارے لیے سب سے بڑا سبق ہے۔ پہلی بات، جروان کے کنویں کا انجام۔ جب سازش بے نقاب ہو گئی تو اس جروان کے کنویں کا کیا ہوا؟ صحیح احادیث میں آتا ہے کہ اس منحوس کنویں کو ہمیشہ کے لیے مٹی سے بھروا دیا گیا تاکہ وہاں سے نکلنے والی نحوست اور ڈر کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا جائے زمین کے نیچے۔ تاریکی کے وجود کو اس زمین سے مٹا دیا گیا۔ دوسری بات، معافی۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت لبید کو مروا دیتے تو مدینہ شریف میں یہودیوں اور مسلمانوں کے بیچ خونی دنگے بھڑکنا شروع ہو جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کی سازش کو تباہ کر دیا تھا، پر دشمن کو معاف کر کے ایک ایسی روحانی جیت حاصل کری جس نے منافقت کے ہوش اڑا دیے اور ان کے منہ بند کر دیے۔ تیسری اور سب سے اہم بات، آج کا علاج۔ دوستو، یہ واقعہ ہمارے لیے کوئی عام سی کہانی نہیں ہے، بلکہ ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ آج کے اس دور میں جہاں لوگ نظر، حسد، کالا جادو کی شکایت کرتے ہیں، وہاں انہیں ڈر کر ہر کسی ایرے گیرے عامل یا جادوگر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کی یہ 2 صورتیں، سورہ الفلق اور سورہ الناس، حفاظت کا سب سے بڑا قلعہ ہے۔ اگر آپ کو کبھی بے چینی ہو یا نظر بد کا احساس ہو تو بس ہر نماز کے بعد اور سوتے وقت 11 آیتوں کو پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اپنے جسم پر پھیر لیں، کیونکہ جو رب اپنے محبوب کو جروان کے اندھیروں سے نکال کر مکمل شفا عطا کر سکتا ہے، وہ رب آج بھی اپنی آیتوں میں اتنی ہی طاقت رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔